أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. والسارق چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما پس کاٹ دو ان کے دونوں ہاتھ، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ پس جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے ان کی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت فرمانے والی رحم کرنے والی۔ الم تعلم کہ آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ بے شک اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء جس کو چاہے سزا دے، ویغفر لمن یشاء جس کو چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا، دنیا کے اندر اپنی مخلوقات کو آباد کیا، اور ان میں سب سے افضل مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو قرار دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتے بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دنیا کے اندر بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ ان کے لیے نہ جنت کا نظام ہے نہ جہنم کا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم یہ اعمال کے بدلے میں ملتی ہیں، اور فرشتے اعمال کے مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی نہیں ہے، نہ گناہ کی کسی چیز کی۔ تو آخرت میں بھی وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں اور جنتی کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت آتے رہیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے جنت میں انسان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی اس وقت جنتی اپنے فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، میکائیل کو دیکھیں گے، اسرائیل کو دیکھیں گے۔ آج تو ہر ایک ڈرتا ہے اس سے، اسرائیل کا نام سنتے ہی جسم کپکپانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت اسرائیل کے ساتھ دوستی ہو جائے گی کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے سب سے قریب میں رہتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی تھی وحی پہنچانے کی، وہ بھی ان کے ساتھ بھی دوستی ہوگی، وہ بھی ہر ایک کے پاس آئیں گے، نام لے کے حال احوال پوچھیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا ہے، تمام چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب انسان اب دیکھیں کہ 7 ارب کے قریب تو ابھی آبادی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی انگریزی ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم ہے، تو ان سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنا ضروری ہے، وگرنہ دنیا کا نظام خراب ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر فتنے فساد، جنگ و جدل، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، یہ ساری کی چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو ان سب کو آپس میں ایک لڑی میں پرونے کے لیے اور اس طرح متحد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا چیز بنائی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے کے آؤ۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان سب سے بنیادی چیز ہے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا اور تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ جنت میں داخلے کی شرط ایمان، اور ایمان تب قابل قبول ہوگا جب آپس میں محبت کی فضا ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم کیا میں تم ایسی چیز بتاؤں کہ تم اگر وہ شروع کر دو تو تمہاری آپس میں محبت کی فضا قائم ہو جائے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں، کیونکہ محبت بھی ضروری ہے، ایمان کے قبول ہونے کے لیے ایمان ہوگا تب جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو، سلام میں پہل کیا کرو۔ ہم صرف چہرے دیکھ کے سلام کرتے ہیں، یہ اپنا ہے سلام کیا، اپنا نہیں ہے سلام نہ کیا، یا اپنی فرقے کا ہے اپنی جماعت کا ہے سلام کیا، دوسرے فرقے کا ہے سلام نہیں کیا، یا ہمارے دل بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو سلام کو عام کریں، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا یعنی اس سے سلام سے محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ آگے والا جواب دے نہ دے تو یہ نہ دیکھیں آپ جواب تو دیتے نہیں ہیں، سلام کریں۔ تو پھر اگر انسان ان چیزوں سے، ان اعمال سے ہٹ جائے اور انسانیت سے نکلنا شروع ہو جائے، زمین میں فتنہ فساد پیدا کرنا شروع ہو جائے، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس پارے کے اس رکوع کے اندر ایک نظام دیا ہے کہ پھر اگر یعنی کوئی انسان چوری کرے، زمین کا امن خراب کرنے کی کوشش کرے، ڈکیتی کرے، کسی کی عزت کی درپے ہو جائے، کسی انسان کی جان کی درپے ہو جائے، تو اس کے لیے یہ قوانین ہیں، یہ پھر لاگو ہو جائے۔ قتل کے لیے گزشتہ رکوع کے اندر قتل کے بارے میں بات ہوئی تھی، کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔
آج کی آیات میں چوری کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ صحیح بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر وہ شریعت پر، قرآن پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شریعت میں، اسلام میں سزا بہت زیادہ سخت دی جاتی ہے کہ اب ایک آدمی نے چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، دوبارہ چوری کیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دو، یہ تو چوری کیا تو ہاتھ کاٹنا یہ تو بہت سخت قسم کی سزا ہے۔ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، اب پورے علاقے والوں کو جمع کرو ایک میدان میں، اور اس جس سے زنا ہوا ہے اور اس زنا ثابت ہو گیا ہے تو اس کو درمیان میں کھڑا کرو اور سارے لوگ اس کے اوپر سنگ باری شروع کر دیں، اتنے پتھر ماریں کہ وہ مر جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت سزا ہے، لیکن وہ حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ سزا ہونا، اور ایک ہے کہ گواہی کا ثابت ہو جانا۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے کسی بھی گناہ پر اس کے جو ہے نا ثبوت کو یہ بھی بہت سخت کیا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار فلاں آدمی نے زنا کیا ہے تو اب اس کو لے آؤ میدان میں، بس کسی نے بات کر لی ہے کہ فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کیا، فلاں نے شراب پی ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، اب بس ایک آدمی نے کہہ دیا تو اس کو میدان میں لے اور اس کو مار دو، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ گواہی دیں کسی کے گناہ پر، اس وقت تک تم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اب 4 گواہ لانا بھی تو مشکل کام ہے، صرف میری آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی، گواہوں کی بھی شرائط ہے۔ ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور وہ چاروں عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اور انصاف پسند ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں۔ 4 گواہ ہوں گے تب اگر وہ گواہی دیں گے، اور ان کی گواہی میں آپس میں تضاد بھی نہ ہو۔ اگر ذرا سا بھی تضاد آ گیا نا، ایک نے ایک گواہی ایک طرح کی بات کی، دوسرے نے تھوڑی سی اس کے برعکس یا کوئی ہیر پھیر بات کی ہے، تو یہ گواہی بھی رد ہو جائے گی۔ اب لیکن چاروں گواہوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی ہے کہ چاروں ثقہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، اور انصاف پسند بھی ہیں، اور ہر ایک ان کے بارے میں مطمئن ہے کہ یہ غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اب جا کے اس پر آدمی پر سزا نافذ ہوگی کہ یہ اس نے جو کام کیا ہے نا واقعی یہ یعنی کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہے، اسے واقعی یہ گناہ ہوا ہے، تب جا کے یہ سزا دی جائے گی۔ اور سزا اس وجہ سے سخت دی جاتی ہے تاکہ ایک بندے کو سزا جب ہوگی تو باقی لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، جتنے بھی معاشرہ ہے نا وہ سارا کا سارا سدھر جائے گا، سنور جائے گا، کوئی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں جس ملک میں بھی اس طرح کی سزائیں نافذ ہیں نا، چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا پر سنسار کیا جاتا ہے، یا کوڑے مارے جاتے ہیں، قتل پر قصاص لیا جاتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں نہ چوری آپ کو ملے گی، نہ ڈکیتی ملے گی، نہ قتل ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ہر طرف امن امان ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے جنگل میں آپ پھر رہے ہو، چاہے کہیں بھی ہو، آپ بالکل مطمئن ہو کہ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ ان سزاؤں کی وجہ سے۔ اگر سزائیں نہیں ہوگی نا، پھر ہمارے جس طرح ہمارے ملک میں حال ہے، قتل کیا، تھوڑے عرصے کے لیے سزا ہو گئی، جیل چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر قتل کیا، کسی کی عزت کو خراب کیا، کسی کو چوری ڈکیتی کی، تھوڑے سے عرصے کے لیے پھر جیل چلے گئے، بلکہ جیل میں اور زیادہ تربیت حاصل کر کے آتے ہیں۔ آج کل جیلیں جو ہے وہ تربیت گاہیں ہیں مجرموں کے لیے، تو اس وجہ سے یہ جرم ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ اگر ایک بندے کو لٹکا دیا جائے نا تو باقی سارے کے سارے سدھر جائیں گے، اس وجہ سے تھوڑی سزا سخت ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سزائیں بہت سخت ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے، یہ ان کی کم عقلی ہے، کم علمی ہے۔ تو یہاں اس کی سزا ہے چور کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کی چوری ثابت ہو گئی، 4 گواہوں نے گواہی دے دی، فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی دونوں ہاتھ نہیں، پہلے ایک ہاتھ کاٹو دایاں ہاتھ، پھر ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اگر پھر بھی وہ اس کام سے باز نہیں آ رہے تو ان کو دوسرا ہاتھ بھی پھر کاٹ دینا چاہیے، پھر تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔ جزاء بما کسبا، یہ تو بدلہ ہے ان کے اس کام کا جو چوری کی ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی ہے، یعنی واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، بس جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد، یعنی گناہ کرنا ایک ظلم ہے تو گناہ ہو گیا، اب اس کے بعد توبہ طائب ہو گیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات مغفرت فرمانے اور رحم کرنے والی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے جرم، ایک ہوتا ہے جرم، ایک ہوتا ہے گناہ، اور اس کی ایک ہوتی ہے سزا اور ایک ہوتی ہے قانون۔ اب ایک انسان نے چوری کی ہے یا ڈکیتی کی ہے یا کوئی زنا کیا ہے یا قتل کیا ہے، تو اب اس کے بعد اس گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک ندامت آ گئی کہ میں نے گناہ کیا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اب اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ جو گناہ کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، تو اس کے توبہ کرنے سے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے نا، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ قانون تو اس پر لاگو ہوگا، اس کا ہاتھ بھی، اگر ثابت ہو گیا جرم، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اگر زنا ثابت ہو گیا تو اس کو سنسار بھی کیا جائے گا یا کوڑے بھی لگائے جائیں گے، اگر شراب ثابت ہو گئی کہ شراب اس نے پی ہے تو اس پر حد لگائی جائے گی۔ یہ دنیا کا جو قانون ہے یہ تو لاگو ہوگا،
لیکن آخرت میں ملنے والی جو سزا ہے نا، اس سے توبہ کرنے کی وجہ سے وہ سزا معاف ہو جائے گی. اس سے یہ وہی چیز مراد ہے. اگر وہ اپنے ظلم سے کرنے کے بعد توبہ طائب ہو جائیں تو آخرت کی جو سزا ہے نا وہ معاف ہو جائے گی. دنیا کا جو قانون ہے وہ اس پر لاگو ہوگا. جس طرح صحابہ کے زمانے بھی ایسے واقعات ہوئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک اس طرح کے ایک گناہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لی. پھر کچھ لوگوں نے چہ میں گوئیاں شروع کر دیں کہ یہ تو ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور یہ اس سے تو اتنا بڑا جرم ہو گیا. تو اس طرح کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے کے بعد، یعنی سنگسار کرنے کے بعد، سنگسار کیا تھا پتھروں سے. مسجد نبوی کے سامنے جو مسجد غمامہ ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی مسجد غمامہ، اس جگہ پہ ایک صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کو یہ سزا دی گئی تھی اس جگہ پہ. تو لوگوں نے چیمہ گوئیاں جب شروع کر دی تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں بات نہیں کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اس کی توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. ایسی توبہ کی ہے. تو اس کا توبہ کا تعلق یہ آخرت کے ساتھ ہے. دنیا میں تو قانون نافذ ہوگا. اگر دنیا میں معاف کر دیا جائے تو پھر یہ دنیا کا نظام درام بھرام ہو جائے گا. ہر ایک جرم کرنے کے بعد کہے گا میں نے تو توبہ کر لی ہے. پھر یہ ہر ایک یہ کھیل بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.